السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں بیماری سے بچ جائیں، ڈاکٹروں سے بچ جائیں اور میڈیسن سے بچ جائیں اور اپنے ڈاکٹر خود بنیں۔ آپ کو کم از کم بیماری کے بارے میں پتہ تو ہو۔ آپ کو شوگر ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شوگر کے لیے کیا اچھا ہے، کیا صحیح نہیں ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ جتنے پیسے آپ لوگ ڈاکٹروں کو دیتے ہو اس سے چوتھائی حصہ جو ہے اگر آپ اپنی خوراک پہ اور اچھی خوراک پہ لگاؤ تو آپ نہ کبھی ڈاکٹروں کے محتاج رہو، نہ ڈاکٹروں کے پاس لائن میں کھڑا ہونا پڑے، اور نہ ہی آپ کو کچھ مسئلے مسائل ہو۔ تو میری ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ لوگوں تک معلومات پہنچاؤں کہ آپ اپنے ڈاکٹر خود بنیں۔ میں نے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ انسولین ریزسٹنس جو ہے اس سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاؤں کی انگلیوں کا کٹ جانا اور نظر کا کمزور ہو جانا، بلڈ پریشر کا بڑھ جانا، موٹاپا ہونا، وزن کا بڑھ جانا، فیٹی لیور اور ہارٹ اٹیک کے بارے میں بتایا تھا کہ انسولین ریزسٹنس سے یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ابھی اس لیکچر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ انسولین ریزسٹنس ہے کیا چیز۔ اچھا، اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ ٹائپ 2 شوگر کے جو پیشنٹ ہیں جن کو 6 ماہ کا شوگر ہو گئے ہیں، کسی کو 1 سال ہو گئے، کسی کو 2 سال ہو گئے ہیں، تو وہ 100% ریورسیبل ہے اور ختم ہوتا بھی ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے ساتھ خواری کریں، اپنے ساتھ محنت کریں، 6 مہینے سے 1 سال تک آپ اپنے ساتھ خواری اور محنت کریں تو انشاءاللہ یہ موذی مرض جو ہے ختم ہو سکتا ہے، کیونکہ پنکریاس جو ہے لبلبہ جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوا ہوتا، اس کے اوپر برڈن آیا ہوتا ہے، وہ ڈھیلا ہو جاتے ہیں، وہ خراب نہیں ہوتا ٹائپ 2 شوگر والوں کا۔ تو ٹائپ 2 شوگر والے جو ہیں اگر اپنے ساتھ محنت خواری کریں تو انشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اگر جن لوگوں کو 6 ماہ کا شوگر ہے، 1 سال کا شوگر ہے، تو ان کو شوگر نہیں ہے، یہ شوگر کی علامات ہیں۔ اگر انہوں نے اپنے ساتھ خواری محنت کی تو وہ بالکل نارمل ہو جائیں گے، اور اگر انہوں نے اپنے ساتھ خواری و محنت نہ کی تو وہ پھر پراپرلی شوگر کے پیشنٹ بن جائیں گے۔ اور شوگر کا علاج جو ہے یہ بغیر میڈیسن کے ڈائٹ پہ اور خوراک پہ ممکن ہے۔ اس کے لیے کوئی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی خوراک، کوئی اور چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف مریض کوآپریٹ کرے تو وہ 100% ٹھیک ہو سکتا ہے اللہ کے حکم سے۔ میں آپ کو شرطیاں کہتا ہوں۔ اچھا، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ انسولین ریزسٹنس ہے کیا چیز۔ انسولین جو ہے باڈی کا ایک ہارمونز ہے جس کا مین مقصد جو ہے خون میں شوگر کو نارمل رکھنا ہے، مینٹین رکھنا ہے، یہ اس کا مقصد ہے۔ یہ جو ہے اسٹرانگ اینابولک ہارمونز ہے، یہ مسل بلڈ کرتا ہے، مسل بناتا ہے اور چربی بھی بناتا ہے، فیٹ بناتا ہے، موٹاپا بناتا ہے۔ یہ جو خوراک انسولین بڑھاتی ہے وہی خوراک آخر میں آ کے انسولین ریزسٹنس کی وجہ بن جاتی ہے۔ اچھا، برین کے لیے انسولین ریزسٹنس کا ہونا ضروری نہیں ہے، برین انسولین ریزسٹنس کے بغیر بھی پوری شوگر استعمال کر سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے امینو ایسڈ ہے، یہ مسل سیل کے اندر پروٹین بناتا ہے۔ اگر آپ چاہتے کہ آپ کا کولیسٹرول کم ہو جائے تو آپ گڈ کولیسٹرول لیں، بھوکا نہ رہیں، اپنے آپ کو بھوکا نہ مارے۔ پچھلے 40-50 سال میں کتنے لوگ جو ہیں وہ جسمانی کمزور ہو گئے ہیں، اسی وجہ سے کہ انہوں نے ڈائٹ فالو کی ہے، اور ڈائٹ بھی ایسی فالو کرتے ہیں کہ جس میں کچھ کھانی ہی نہیں ہے۔ جب ایک پیشنٹ کچھ کھائے گا نہیں تو اس کی صحت کیسے بنے گی؟ وہ بیماریوں کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ تو میری بات یاد رکھیں کہ موٹاپا کم کرنے کے لیے بھوکا رہنا ضروری نہیں ہے، ڈائٹ ایسی لینی ہے کہ جو آپ کو طاقت دے، کاربوہائیڈریٹ نہیں کھانا ہے۔ پھر میں آپ کو اور لیکچر میں کاربوہائیڈریٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ کاربوہائیڈریٹ ہے کیا چیز اور کاربوہائیڈریٹ کا فنکشن کیا ہے جسم میں۔ اپنے آپ کو فٹ کرنے کے لیے اور کمزور کرنے کے لیے، اپنی چربی کو ختم کرنے کے لیے کاربوہائیڈریٹ نہیں لینا ہوتا، اس میں آپ پروٹین لیں گے، منرلز لیں گے آپ۔ تو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کاربوہائیڈریٹ کے بارے میں کہ کاربوہائیڈریٹ ہے کیا چیز۔ پھر میں آپ کو کہتا ہوں کہ لوگ ایسی ڈائٹ فالو کرتے ہیں کہ جس سے ان کی جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے، ان کی ذہنی کمزوری ہو جاتی ہے، ان کا بدن لرزنے لگتا ہے، ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ تو ایسی ڈائٹ نہیں لینی ہے کہ جس سے آپ کے جسم میں کمزوری ہو جائے، بلکہ ایسی ڈائٹ لینی ہے کہ جس سے آپ سٹرانگ ہو جائیں، آپ کے مسل سٹرانگ ہو جائیں، آپ کے مسل بلڈ ہو جائیں۔
آپ اچھے ہو جائیں تو ایسی ڈائٹ لینی ہے. پھر انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اگلے لیکچر میں وہ ڈائٹ بھی بتاؤں گا ساری. اچھا، انسولین جو ہے یہ سوڈیم کو برقرار رکھتی ہے. جو سوڈیم برقرار ہوتی ہے، جب سوڈیم برقرار ہوتی ہے تو پانی رک جاتا ہے. جب پانی رک جاتا ہے تو بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور وزن بھی بڑھنے لگتا ہے. آخر میں یہ سٹاپ برننگ کو روک دیتا ہے، یعنی وزن بڑھنے لگتا ہے، کم نہیں ہوتا انسولین کی وجہ سے. انسولین کا کام گلوکوز کو سیل کے اندر ڈالنا ہے. جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو انسولین آتی ہے، وہ اسٹور کرتی ہے شوگر کے اندر گلوکوز کو اور موٹاپے کو. اور جب ہم نہیں کھاتے تو انسولین لیول جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے اور گلوکوجن جل جاتا ہے. اچھا، آپ لوگ جب پرہیز کرتے ہو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ پرہیز سے مسل کمزور ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو ڈائٹ چارٹ بتا رہا ہوں، یہ 35 دن کی پرہیز ہے. یہ ہم نے پیشنٹ پہ آزمایا تھا. تو جب پیشنٹ نے پرہیز کی تو اس سے اس کا شوگر کم ہونا شروع ہوا اور ساتھ وزن بھی کم ہونا شروع ہو گیا. مسل کو کوئی فرق نہیں پڑا، مسل ویسے کے ویسے رہے ہیں. ابھی وہ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں جس سے آپ کی شوگر بہت زیادہ بڑھتی ہے. اس میں سب سے پہلے آتی ہے چینی. چینی میں جو ہے 50% گلوکوز ہے اور 50% فرکٹوز ہوتا ہے. میں آپ کو فرکٹوز بھی بتاؤں گا کہ فرکٹوز کیا چیز ہے. اچھا، دوسرے نمبر پہ جو ہے ریفائن کاربوہائیڈریٹ ہے، جس میں برگر ہو گیا، چینی ہو گئی، آلو ہو گئے اور شوارمے ہو گئے اور پیزے وغیرہ ہو گئے اور کچالو وغیرہ ہو گئے اور تلے ہوئے آلو، پکوڑے، سموسے، بیکری کا جتنا سامان ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شوگر کو بڑھاتی ہیں. تو کوشش کریں کہ شوگر کے پیشنٹ جو ہے ان چیزوں کو اوائڈ کریں، ان چیزوں کو نہ لیں. اچھا، اس کے بعد آتا ہے ہم لوگ، بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ 3 سے 6 ٹائم کھانا کھاتے ہیں. 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ کھایا، اسنیک لے لیے، لیس پاپڑ کھا لیے، ڈرنک پی لیا. اچھا، جو شوگر کے پیشنٹ ہے وہ بھی، ان کو بھی پتہ نہیں کہ ہم نے کھانا کیا ہے. وہ بعض وقت برگر کھا لیتے ہیں، بعض وقت چپس کھا لیتے ہیں، بعض وقت لیس پاپڑ کھا لیتے ہیں. بس وہ 3 سے 6 گھنٹے ان کی خوراک ہوتی ہے. تو اس کو اوائڈ کریں. شوگر کے پیشنٹ جو ہیں صبح کھانا کھائیں، اور جن کا وزن زیادہ ہے وہ صبح ناشتہ کریں اور دوپہر کا کھانا نہ کھائیں. دوپہر کو جو کھانا ہے اس کے بعد میں لیکچر میں بتاؤں گا آپ کو. دوپہر کو وہ کھانا نہ کھائیں اور رات کو کھانا کھائیں. شوگر کے پیشنٹ 2 ٹائم کھانا کھائیں، اس سے ان کا وزن بھی کم ہوگا. اور جو کھانا کھانا ہے وہ بھی میں بتاؤں گا کہ کھانا کیا انہوں نے، کہ ان کے مسل بلڈ ہوں، ان میں طاقت آئے، ان کے بدن کی کمزوری ختم ہو. اچھا، اس لیکچر میں آپ کو صرف صبح کا ناشتہ بتاتا ہوں کہ شوگر کے پیشنٹ جو ہیں وہ صبح کا ناشتہ کیا کریں. جن کا وزن زیادہ ہے، جن کا ویٹ جو ہے 80 سے ابو ہے، 80 کلو سے زیادہ ہے جن کا وزن، وہ صبح جو کا دلیا کھائیں، جسے پشتو میں اوربشے کہتے ہیں، اردو میں جو کہتے ہیں، تو جسے تلبینہ بھی کہتے ہیں. تو وہ صبح جو کا دلیا کھائیں اور اس میں 10 بادام ڈال دیں اور 2 اخروٹ ڈالیں، اس میں دودھ بھی ڈالیں اور اس میں آپ لوگ سٹیویا، ایک چیز ہے، ایک پاؤڈر سا ہے، ایسا ہے کہ اس کے پتے ہوتے ہیں. پتے اگر لے لیں تو بہت بہتر ہے. پتے ملتے ہیں آپ کو ہر جگہ پہ، اس کے سوکھے ہوئے پتے. وہ چینی سے 16 گنا زیادہ میٹھی ہے سٹیویا جو ہے، اور شوگر لیول اس کا 0 ہے. تو جب آپ دودھ اپنے لیے گرم کریں تو 3-4 پتے اس میں ڈال لیں اور خوب ابال لیں. اس سے آپ کا دودھ میٹھا ہو جائے گا. پھر وہ آپ جو کہ دلیے میں ڈال لیں دودھ اور میٹھا کر کے پئیں. میٹھا کر کے دلیا بھی کھائیں اور بادام بھی ڈالیں، اخروٹ بھی ڈالیں اور خوب جتنا کھا سکتے ہیں دلیا کھائیں. ایک تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پٹھے مضبوط ہوں گے. دوسرا یہ کہ وہ آپ کو بے پناہ طاقت دیتا ہے. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوراک ہے. ایک دفعہ جبرائیل السلام آئے ہیں تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل میں تھک جاتا ہوں، کیونکہ رات کو 5-5 گھنٹے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، پاؤں مبارک سوج جاتے تھے. جبرائیل السلام گئے آسمانوں پہ اللہ کی طرف، پھر دوبارہ آئے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ آپ تلبینہ استعمال کریں. تلبینہ جو ہے یہ جو کا دلیا ہے اور اسے پکائیں. اور پکانے کا طریقہ اگر نہیں آتا تو بڑا آسان طریقہ ہے. 1 کپ جو کا دلیا لے لیں اور اس سے 3 کپ جو ہے پانی ڈال لیں ایک دیشکی میں اور اسے ابالیں، ہلکی آنچ پہ رکھیں
اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس میں چمچ کے ساتھ اسے ہلائیں کہ وہ نیچے جل نہ جائے. تو آدھے گھنٹے میں 25 منٹ میں آدھے گھنٹے میں وہ نرم ہو جاتے ہیں. ساتھ ساتھ چیک کریں کہ نرم ہو گئے تو بس چولہا بند کر دیں. اور وہ جب پک جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو بس وہ اسٹور کر لیں اور روزانہ استعمال کریں. کوشش کریں کہ روزانہ یا 2 دن بعد اپنے لیے تازہ پکایا کریں. اسٹور کی ہوئی چیز جو ہے اس میں اتنا اثر نہیں باقی رہتا. تو دلیا خوب کھائیں. اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو طاقت ملے گی. آپ کا بی پی جو ہے، آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل رہے گا. اس سے بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے یہ سونا ہے، یہ زبردست ہے. پٹھوں کی کمزوری کی وجہ والے جو مریض ہیں ان کے لیے بھی یہ زبردست ہے. شوگر کے لیے بھی زبردست ہے. تو اس کا استعمال اپنی زندگی میں رکھیں. اچھا، جو لوگ پہلے تو دلیا استعمال کریں. اگر کچھ دن ناغہ بیچ میں کرتے ہیں، دلیا نہیں کھا سکتے، تو دوسرے نمبر پہ جو ہے انڈے کھائیں. مگر انڈے میں سے زردیائی نکال لیا کریں. اس کی سفیدی جو ہے، اس کی سفید 2 انڈے لے لیں، 3 انڈے لے لیں، اس کا آملیٹ بنا کے کھائیں. اور کوشش کریں کہ گندم کی روٹی نہ کھائیں. گندم کی روٹی اگر آپ پورا دن پرہیز کرتے ہیں اور آپ نے ایک روٹی گندم کی کھا لی ہے تو آپ کی ساری پرہیز ختم، ساری پرہیز آپ کی خراب ہو گئی. کیونکہ گندم کی ایک روٹی میں 70% شوگر ہے. تو آپ کی تو پرہیز نہ رہی. تو کوشش کریں کہ گندم چھوڑ دیں. 3 چیزیں چھوڑ دیں. ایک گندم چھوڑ دیں. دوسرے نمبر پہ جو آپ آئل استعمال کرتے ہیں، یہ آئل چھوڑ دیں، چاہے اچھے سے اچھا آئل ہے، یہ چھوڑ دیں. اور تیسرے نمبر پہ سب سبزیاں کھائیں اور چیزیں چھوڑ دیں. ابھی آپ کہیں گے کہ گندم چھوڑے تو کیا کھائیں؟ تو جو کا آٹا ملتا ہے، جس کا دلیا ہے، جو کا آٹا لے لیں اپنے لیے، اس میں جوار کا آٹا ڈال لیں، مکس کر لیں اور اس کی روٹی پکا کے کھائیں. جب آپ کا شوگر نارمل ہو جائے تو پھر خیر ہے، تھوڑا تھوڑا استعمال کریں. مگر جب تک آپ کا شوگر نارمل نہیں ہوتا تو آپ استعمال کریں، جو کہ آٹے کی روٹی استعمال کریں. اچھا، دوسری بات، جن لوگوں کا شوگر جو ہے 250 سے نیچے ہے انہیں کسی میڈیسن کھانے کی ضرورت نہیں ہے. جن لوگوں کا 250 شوگر ہے، اس سے پیچھے ہے، تو وہ میڈیسن شوگر والی نہ کھائیں، انہیں ضرورت نہیں ہے اس کی. دوسری یہ کہ کوشش کریں کہ خوراک پہ اپنا شوگر کنٹرول کریں. خالی پیٹ جو ہم یہ شوگر کی گولیاں کھاتی ہیں یہ گردوں کو نقصان پہنچاتی ہیں. تو میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو انشاءاللہ ان گولیوں سے نکالا جائے. تو انشاءاللہ صبح کا ناشتہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. پھر دوسرے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ گھی کون سا والا استعمال کرنا ہے اور چیزیں کیا استعمال کرنی ہے. تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور میرے یہ چینل سبسکرائب بھی کر لیں اور لوگوں کو شیئر بھی کر لیا کریں کہ تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو. جتنے زیادہ لوگ سنیں گے ان سب کو فائدہ ہوگا اور اللہ پاک ان سب کو اچھا کرے گا. میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اچھا کرے اور آپ لوگوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھے. اوکے جی، اللہ حافظ.